ایک آدمی آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا عزنی و اوجز، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ نصیحت فرمائیے، وعظ کیجئے، مگر بہت شارٹ کیجئے۔ اگر ہم ہوتے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، کہ ایسا کہتے ہو جیسے آرڈر کر رہے ہو، سننا ہے تو سنو۔ امام صاحب کہیں گے میں نے ہفتہ بھر تیاری کی ہے واعظ کی اور تم بھاگ رہے ہو۔ ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ آپ کی شان عجیب تھی۔ قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ کی شان بہت عجیب تھی، بہت عجیب۔ خود ایک دفعہ فرمایا اعلمکم کما یعلمکم آباؤکم، اے لوگو میں تم کو ایسے سکھاتا ہوں تمہارے ماں باپ کیا ایسا سکھائیں گے۔ اور اس حدیث میں آگے جو 3 جملے فرمائے ہیں واقعی وہ ایسے ہیں کہ جو بہت ہلکے ہیں۔ جب یہ فرمایا میں تم کو ایسے سکھاتا ہوں، ماں باپ بھی ایسا نہیں سکھاتے، تو اس میں آگے 3 جملے فرمائے۔ پہلا فرمایا جب بیت الخلاء جاؤ تو بایاں پیر داخل کرو، یہ میں تم کو سکھاتا ہوں۔ دوسری بات، جب اندر پہنچو تو تم اینی ہاؤ نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ پہلے دیکھو لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، خیال کرنا بیت الخلاء میں استنجا کرتے وقت نہ تمہارا چہرہ قبلہ کی طرف ہو نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف۔ کیا یہ میں تم کو ایسی چھوٹی باتیں سکھاتا ہوں۔ اور تیسری بات بتائی جب صفائی کرو، ٹشو استعمال کرو، پاکی حاصل کرو تو دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرنا، بایاں استعمال کرنا۔ اس کو فرمایا میں تم کو ایسا ہی سکھاتا ہوں، ماں باپ کیا ایسا سکھائیں گے۔ واقعی آپ کی شفقت تھی، شاید کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں سکھائی۔ اب آدمی تھوکتا ہے کہیں، اس کو بھی سکھایا کہ بائیں طرف کو تھوکو، نیچے قدم کے نیچے تھوکو۔ آدمی سوچ نہیں سکتا، ایسی شان تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں بھی اسی رحمت اور شفقت کا ثبوت دیا۔ 3 جملے 3 سینٹنسز ہیں، یہ بہت چھوٹے بتائے، لیکن آپ کا کلام ہوتا ہے، اس میں علوم کا سمندر ہوتا ہے۔ بس جواب میں چونکہ اس شخص نے کہا مجھے ایڈوائز کیجئے مگر ویری شارٹ، تو آپ نے 3 جملے میں آئے، اور 3 جملوں میں 3 بہت بڑے سمندر ہیں علوم کے۔ شارحین نے ان پر بہت لکھا ہے، میں تو صرف وہ 3 جملے آپ کو سناتا ہوں، ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، اور آپ کو یاد ہو جائے تو سمجھے 3 حدیثیں آپ کو یاد ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں علم حاصل کرنا کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ یہ 3 چیزیں ساتھ لے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے جملے، اور پھر گھر میں پہنچائیں گے یا کسی کو سنائیں گے تو علم کے پھیلانے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، حصول علم کا ثواب مل جائے گا۔ پہلا جملہ جو فرمایا آپ نے، فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب تم نماز شروع کیا کرو، نماز کا ارادہ تم نے کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو یہ سوچ لیا کرو اگر یہ میری زندگی کی آخری نماز ہوتی تو میں اس کو کیسے پڑھتا۔ گویا جو آج کل پرابلم ہے، لوگ کہتے ہیں جی کنسنٹریشن نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، گویا اس کا علاج بتا دیا۔ اور واقعی اس میں انہی لوگوں کو خطاب کیا جو نماز پڑھنے والے ہیں، اور ہم بھی الحمدللہ سب وہی ہیں جنہوں نے اللہ کے فضل سے نماز ادا کی۔ تو گویا نمازی کے لیے یہ جملہ بتا دیا کہ نماز شروع کرو تو یہ تصور کرو اگر یہ میری آخری نماز ہوتی تو کیسی ہوتی، تو اب میں سبحانک اللہم پڑھوں تو کیسے، الحمد شریف میری ہو تو کس طرح کی، سبحان ربی العظیم میں کہوں تو کیسی، سبحان ربی العالی میں کہوں تو کیسی، یہاں تک کہ سلام تک یہ توجہ رہے کہ میری یہ نماز ایسی ہو جائے تو واقعی وہ نماز جیسی ہوگی۔ ہمارے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے جب اس توجہ سے نماز پڑھو شیطان چین سے نہیں بیٹھنے دے گا، وہ پھر اٹیک کرے گا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کوئی خیال لے آئے گا، لیکن تم فوراً واپس ہٹایا کرو، اور سلام پھیرنے کے بعد اس سے کہہ دیا کرو، وہ کہے گا تمہاری نماز نہیں، تم نے تو بہت ادھر سوچا، تم کہا کرو میں نے اللہ کا حکم پورا کیا،
میری نماز تو ہو گئی تم سوچتے رہو، کیا اس میں شیطان کا مقابلہ ہے۔ اور جب آدمی ایسا کرتا ہے، یہ پریکٹس کی چیز ہے، اور یہ انگلش والے ایڈیمز فریز پڑھاتے ہیں، جب ہم لوگ جب پڑھتے ہیں اسکولوں میں تو وہاں پڑھاتے ہیں پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ آدمی کوشش کرتا ہے، اس میں بھی توجہ پر تھوڑا سا دھیان دیتا ہے تو قابو ہو جاتا ہے۔ تو پہلا جملہ یہ، اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مودع، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسا تصور کرو اگر یہ میری آخری نماز ہوتی تو کیسی ہوتی، اس توجہ سے پڑھو، اچھی نماز ہو جائے۔ دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکالو جس کی وجہ سے کل کو معافی مانگنی پڑے۔ جملہ کہہ تو دیا، بعد میں سوری کہنا پڑا، کل کہنا لگا اما جان میں آپ کے سامنے زور سے بولا معاف کر دو، ابا جان میں تیز بولا، میں نے غصہ کیا معاف کر دو، دوست سے کہا بس یوں ہی نکل گیا معاف کر دو۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں زبان کو استعمال کرنے میں 3 طرح کی پابندیاں ہیں۔ پہلے یہ ہے کتنے زور سے بولو گے، اس بھی شریعت میں پابندی ہے۔ اس لیے سورہ حجرات میں ہے کہ اے ایمان والو زور سے مت بولو اس طرح جیسے آپس میں زور سے بولتے ہو جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو۔ ہر گناہ کی سزا الگ الگ ہے، اور اس گناہ کی سزا اگر حضرت کے سامنے تم لوگوں نے زور سے بول دیا تو اس کی سزا ہے ان تحبط اعمالکم، تمہارے نام اعمال میں جتنے اعمال ہوں گے ان پر کراس ڈال دیا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ تو جیسے وہاں کا ادب ہے ایسے ہی سٹیپ بائی سٹیپ، اسی طرح ماں باپ کے سامنے کوئی چیخ کر نہیں بول سکتا، اجازت نہیں ہے بہت زور سے آدمی چیخ کر بولے۔ آج کا جوان ماں کے سامنے چیختا ہے میرے ابا کو یوں کہنا، ڈانٹ کے بولتا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس پر پابندی ہے۔ زبان آواز کیسی ہو اس پر بھی پابندی ہے۔ دوسری پابندی ہے ورڈ کیسا ہو، اس لیے وہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، ابھی امام صاحب نے بھی اسی صورت کی آیتیں پڑھی ماشاءاللہ، وہیں پر ختم کی جہاں آگے ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تمہارا باپ بڑھاپے میں پہنچے، جب تمہاری ماں بڑھاپے میں پہنچے، اب ان کے سینسیٹیو دل کا بہت خیال کرنا۔ اب ایسا جملہ نہیں کہنا جو ان کے دل پر چوٹ پڑے۔ اب یہ بڑھاپے میں بہت نازک حالات میں ہے، تم اس کے سامنے کوئی ویسا ورڈ نہیں کہہ سکتے، تو کہا فلا تقل لہما اف۔ اب اپنے بوڑھے باپ بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کہنا۔ اف کا ترجمہ اردو والے کرتے ہیں ہوں، اپنے بوڑھے باپ اور ماں کے سامنے ہوں نہیں کہہ سکتے، تیز بات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ فرمایا۔ پھر جھوٹ بولے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں، غیبت کرے آدمی اس کی تو گنجائش ہی نہیں۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْزِرُ مِنْهُ غَدًا، دوسری نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات مت نکالو کل کو جس کی معافی مانگنی پڑے، چاہے اس دنیا میں چاہے آخرت میں۔ مثلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے کوئی بات بول دی تو کل اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ گنجائش وہی ہے آدمی توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، لیکن حضرت نے فرمایا پہلے سے ہی اس کو قابو کرو، کنٹرول کرنے کی کوشش کرو۔ بولنے سے پہلے سوچو آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جس سے آپ کو کل معافی مانگنی پڑے۔ 2 باتیں ہوگی۔ اور تیسری نصیحت جو آپ نے فرمائی وہ فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تم اس کی طرف اپنے دل کو مائل مت کرو، ان سے امید قائم مت کرو۔ اگر ان کے پاس کچھ ہے بھی اور تم نے کبھی ان کی طرف توجہ کی بھی اور تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو یہ مت سمجھو اس کی خطا ہے، بلکہ یہ سمجھو اللہ نے اس کے دل میں اس وقت نہیں ڈالا۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو ہمارے دلوں کا آدھا بوجھ ہلکا ہو جائے۔
بہت بار دل میں ملال ہوتا ہے، چچا کے پاس گیا تھا اس نے یہ مدد نہیں کی، بھائی جان کے پاس گیا تھا اس نے یہ اس وقت ہیلپ نہیں کی، فلاں پڑوسی کے پاس گیا تھا، دوست کے پاس گیا تھا، اس نے اس وقت یہ سپورٹ نہیں دیا۔ اگر یہ جملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری سمجھ میں آ جائے اور یہ ذہن میں آدمی کو بیٹھ جائے یہ بات کہ ہر کوئی آدمی جو کچھ ان کے پاس ہے وہ تبھی ہم کو سہارا دے سکتا ہے جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا۔ خود اس کے ارادے کی بات تو اس کے ثواب کے کمانے اور نہ کمانے کی ہے، لیکن ہوگا تب جب اللہ اس کے دل میں ڈالے گا۔ تو فرمایا ایسا کرنے سے ہمارے دل کا بوجھ بہت ہلکا ہو جائے گا، کہا پہلے سے ہی ایسا کر لو۔ لوگوں کے پاس یا تو مال ہوتا ہے یا عہدہ ہوتا ہے، کوئی طاقت ہوتی ہے جس سے وہ مدد کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَأَجْمِعِ الْإِيَاسِ، اپنے آپ کو یکسو کر لو، مایوس کر لو، مما فی عید الناس، ان چیزوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں۔ پھر ان کو تو دی یہ ہدایت کہ آپ لوگوں کی مدد کرو،